کامیابی ہے تو آدمی بظاہر دنیا میں کامیاب تو ہو سکتا ہے، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ دنیا کی نعمتوں کا مل جانا یہ کوئی دنیا کی کامیابی کا راز نہیں ہے۔ دنیا کا مال و دولت مل جانا، دنیا کا حسب، دنیا کا مرتبہ مل جانا، دنیا کی راحتیں مل جانا، یہ دنیا کی کامیابی کا راز نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا راز اور اس کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ایمان جیسی نعمت ہے، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات ہیں، ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، تو سمجھو کہ دنیا کی کوئی چیز ہو یا نہ ہو، دنیا کا کوئی مال و دولت ہو یا نہ ہو، دنیا کے اندر کوئی لذت ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جس آدمی کی زندگی میں ایمان کی دولت جیسی ہو وہ آدمی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسے حاصل ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سب سے پہلی نعمت اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان کی جو نعمت ہے وہ نعمت سب نعمتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، کیا اللہ نے ہمیں وہ نعمت سب سے نوازا نہیں ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا نہیں فرمایا ہے؟ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کا دار و مدار کامیابی پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو آدمی کامیاب ہے، اگر آدمی کے پاس شریعت مطہرہ ہے، اس کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، سنتیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، نبی علیہ السلام کے طور طریقے ہیں، تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ اگر اس کے مقابل اگر کسی آدمی کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو آدمی دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے ایمان والو، تمہیں چاہیے تم میرا تذکرہ کرو، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو۔ اذکرکم، اگر تم دنیا میں مجھے یاد کرو گے، دنیا میں رہتے ہوئے تم تقوی کے ساتھ زندگی گزارو گے، دنیا میں رہتے ہوئے میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، دنیا میں رہتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرو گے، دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ نہیں بولو گے، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو دھوکہ نہیں دو گے، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی غیبت نہیں کرو گے، دنیا میں رہتے ہوئے چوری نہیں کرو گے، دنیا میں رہتے ہوئے زنا نہیں کرو گے، دنیا میں رہتے ہوئے سود خوری نہیں کرو گے، اور تمہارے دل کے اندر میری محبت رہے گی، تمہارے دل کے اندر میرا تقویٰ رہے گا، تمہارے زندگی کے اندر میرے احکامات رہیں گے، تمہاری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رہے گی، تو اللہ نے وعدہ فرمایا اذکرکم، کہ میں بھی تمہارا تذکرہ فرشتوں کے درمیان میں کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو گے، تم میری عبادت کرو گے، تم میرے احکامات پر دنیا میں مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے مجھے یاد کرتے ہوئے زندگی گزارو گے، تو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ میں تمہیں فرشتوں کے درمیان میں تذکرہ کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیز دوستو، کتنا بڑا انعام اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اگر کوئی دنیا دار، عہدے دار، بڑا
جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس بڑا مرتبہ ہے، بڑی کرسی ہے، وہ آدمی اگر کسی لوگوں کے درمیان میں ہمارا تذکرہ کرتا ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ فلاں اتنا بڑا آدمی تمام لوگوں کے درمیان میں میرا تذکرہ کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، میرا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ دنیا کا مسئلہ ہے، وہ بھی ادنا سا آدمی ہے، امتی ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی مالدار ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، پوری کی پوری دنیا فقیر ہے۔ اللہ اپنے کلام مجید میں کہہ رہے ہیں واللہ الغنی، بے شک اللہ ہی مالدار ہے، اللہ ہی رتبے والا ہے، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اللہ ہی کے لیے مقام و مرتبہ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مناصب ہیں، دنیا کے جتنے بھی مقام و مرتبے ہیں، دنیا کی جتنی بھی دولت اور سرمایہ ہے، یہ سب کچھ لمحوں کے لیے ہے، یہ سب کچھ غارت ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم میرا ذکر کرو گے، اچھے کام کرو گے، نیک اعمال کرو گے، دنیا میں رہتے ہوئے دائرے کے اندر زندگی گزارو گے، شریعت کے اندر زندگی گزارو گے، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، تو میرا بھی وعدہ ہے کہ میں تمہارا تذکرہ فرشتوں کے درمیان میں کروں گا۔ جو اللہ جب ہمارا تذکرہ فرشتوں کے درمیان میں کرے گا تو ہمارا بھی مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ ہم خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہمارا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا، جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، ہم اس کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے زندگی کے اندر وہ احکامات نہیں ہیں، ہمارے زندگی کے اندر شریعت نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر دیانتداری نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر صداقت نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر اچھے کام نہیں ہے، تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری کے آدمی ہیں، ہمارا شمار کہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارا تذکرہ کرتے ہیں یا شیطان ہمارا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو کان کھول کر سن لو کہ میری جو نعمتیں تمہارے اوپر روزانہ اتر رہی ہیں اس کا تو تذکرہ کر لیا کرو۔ کیسی کیسی نعمتوں کو اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، جسم کے اندر جو اعضاء ہیں، دل ہے، گردے ہیں، کئی ایسے اعضاء ہیں جو کوئی دنیا کا آدمی بنا سکتا ہے، کوئی دنیا والا آدمی بنا کر دے سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جا کر ہاسپٹلوں میں دیکھو، جا کر آپریشن تھیٹروں میں دیکھو، پتا چلے گا کہ لوگ کیسے بلک رہے ہیں، کیسے پریشان حال ہیں، کتنا رو رہے ہیں، کتنا تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، پیسے تو خرچ کر رہے ہیں لیکن صحت نہیں مل رہی ہے، شفا نہیں مل رہا ہے، تندرستی نہیں مل رہی ہے، لاکھوں کروڑوں کے روپئے ڈاکٹروں پر، آپریشنوں پر لگا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا نہیں ہے؟ کبھی ہم لوگوں نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ کیا کبھی بیٹھ کر جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، صحت کی نعمت سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری نبی کی امتی کو اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ کیا اللہ کی نعمتوں کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ لوگ پریشان حال ہیں، لوگ مصیبتوں میں ہیں، مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں، مسلمان پریشان حال بے بس زندگی گزار رہے ہیں، مختلف ظالم لوگ ان پر مسلط ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے
معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور ان کی زندگیاں جو ہے ختم ہو رہی ہیں، ماں باپ کے سامنے اپنے بچوں کا جنازہ نکل رہا ہے. کیا اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر نہیں ہیں؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو غور و فکر کر کر اللہ کی نعمتوں کا اندازہ کرنا چاہیے. جب بندہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور سوچ و وچار کرتا ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ اسے عبادت کا شوق اس کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے. اگر بندہ اپنی اللہ کی نعمتوں سے بے خبر ہو کر لذتوں میں، عیش و عشرت میں، عیاشی میں، اپنے مال کے دھوکے میں، اپنے جوانی کے جوش میں، اپنے مقام و مرتبے کے رتبے میں اگر گم ہو کر زندگی گزارے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کا ہوگا اور وہ آدمی شیطان کے حوالے ہوگا. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جوانی کو، اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگا رہے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو گانجا لے رہے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ڈرگس لے رہے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شراب پی رہے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو زنا کی اڈوں میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. کیا کسی نے اپنی جوانی کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، کیا دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان کر زندگی گزارا ہے؟ اگر نہیں گزارا ہے تو ہمارا ٹھکانہ تو ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری کارروائی کہاں ہو سکتی ہے، اللہ کے فیصلے کیا ہو سکتے ہیں اور امت کے اوپر حالات کیسے آ سکتے ہیں. آج ہمارے بہت سارے نوجوان موبائلوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. پورے کا پورا وقت موبائل پہ زندگی گزار رہا ہے. جتنا کماتا ہے اتنا ہی ریچارج بھی کر دیتا ہے اور اتنا پورے کا پورا صلاحیت کا وقت جو ہے یوٹیوب میں، غیر غلط چیزوں میں اور غریانیت میں اور برائی میں لگا دیتا ہے. کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں جوانی دی ہے، اللہ نے جو ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہمیں جو اندرونی طاقت عطا فرمائی ہے، کیا وہ دنیا کے اندر غیر غلط چیزوں کو کرنے کے لیے لگائی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے میرے بندوں، تمہیں چاہیے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. ان نعمتوں کو غلط جگہ مت لگاؤ. قیامت کے دن تمہارے سے سوال کیا جائے گا، میں نے تمہیں مال عطا کیا تھا، تم نے اپنے مال کو کہاں پر لگایا؟ کیا تم نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگایا؟ کیا تم نے اپنے مال کو عیاشی میں لگایا؟ کیا تم نے اپنے مال کو سود خوری میں لگایا، منمانی زندگی میں لگایا؟ کیا تم نے اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو کہاں پر استعمال کیا؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے انسان کے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ جان میری ہے، مال میرا ہے. نہیں میرے عزیز دوستو بزرگوں، نہ جان ہمارا ہے نہ مال ہمارا ہے، بلکہ اللہ نے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ کیسی زندگی تھی. بخشے بخشائے، جن کے صدقے سے اللہ نے کائنات کو بنایا، جن کے صدقے سے اللہ نے دنیا کو بنایا، جن کے صدقے سے اللہ نے جنت کو بنایا، جنت کی نعمتوں کو بنایا. ایسے نبی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ سوچا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر ہے، بیٹی ہے، ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر
کوئی ایسی چیز بتائیے جس چیز کو دیکھ کر ہم تعجب میں پڑ جائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم پہچان سکیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا کون سا ایسا عمل ہے جو تعجب خیز نہ ہو؟ ہر عمل، ہر لمحہ، ہر زندگی کا شعبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی کا عجیب مرحلہ ہے، عجیب تاثرات ہیں۔ بھائی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں اگر تم سوال کر رہے ہو تو سنو۔ یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے پاس رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، تشریف لے کر آئے اور کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ کیا اگر تم اجازت دیتی ہو تو میں اپنے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا بات ہے، آپ میرے سے اجازت لے رہے ہیں، آپ ضرور جائیے، اللہ کی عبادت میں لگ جائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نماز میں ایسا کھڑے ہوئے کہ رات کا اکثر حصہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز مکمل ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زاروں قطار رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، آپ کیوں اتنا روتے ہیں جبکہ آپ بخشائے ہیں؟ اللہ کے پاس آپ کے پوری کی پوری عبادت قبول ہے، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کیوں ہلاکت میں اپنی جان کو ڈال رہے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ سنو کہ جب اللہ نے مجھے بخشا دیا اور میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، تو نے مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، جبکہ ان کے صدقے سے پورے کائنات کو اللہ نے بنایا۔ اور ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ بخشائے ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ کیوں اتنا روتے ہیں، کیوں اتنا گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے پاس کیوں اپنے جان کو اتنی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کیا اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، شکر بجا لا رہے ہیں، کیا میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے رہیں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے رہیں، نمازوں کو چھوڑتے رہیں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، یہ ایک دوسرے سے دشمنی کرتے رہیں، بغض و عناد رکھتے رہیں، اپنے دلوں کو گندا کرتے رہیں، کیا اللہ ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے گا؟ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں۔ یہ مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام راستے میں جا رہے ہیں، یہ پتھر نظر آتا ہے، اس پتھر سے پانی اتنا زیادہ نکلتا رہتا ہے، اتنا زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس پتھر کو دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یہ
چھوٹا سا پتھر ہے، اس پتھر سے پانی آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس پتھر کو تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرماتا ہے، بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور وہ پتھر یہ کہتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اللہ جو ہے مجھے جہنم میں پتھر بنا کر پیش کریں گے، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے رو رہا ہوں، اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں، میرا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے گا۔ پتھر اتنا رو رہا ہے کہ اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر اس پتھر کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پتھر کو جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر اس راستے سے ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر دوبارہ رو رہا ہے، جتنا پہلے رو رہا تھا اتنا بعد میں بھی رو رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پتھر کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اس کے باوجود بھی وہ پتھر رو رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو بولنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، قوت گویائی دیتا ہے، اور پتھر کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اس سے پہلے میں جہنم کے عذاب سے رو رہا تھا، اب میں جو رو رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں، اب میں جو رو رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عنایت فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان واقعات سے ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کتنی ایسی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، جسم کی مختلف اعضاء سے ہم حرکات و سکنات کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم روزانہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ کی نعمتیں ہمارے سے ناراض ہو جائے گی، اور اللہ جو ہے ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی پوری کوشش کریں، ہماری زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو لے کر آئے، ہمارے اخلاق کو ہم بنائیں، اور اللہ کے احکامات پر چلنے کی پوری کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ہے